بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کیا کرو؟ مدد۔ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی پرہیزگار آدمی ہے، اس کی مدد کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، مال کے ذریعے، زبان کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اس کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ کوئی بھی ہو، آپ کر رہے ہیں تو ہمارا کام ہے آپ کی مدد کرنا، اور کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور بدماشی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ۔ گناہ اور سرکشی پر، بدماشی کرنے پر ایک دوسرے کی کیا کرو؟ مدد۔ اسی آیت کریمہ کے جز کو، حصے کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، کس بنیاد پر؟ نیکی اور پرہیزگاری کرنے پر۔ اور کوئی شرارت کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی جرم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بین کر دیا ہے کہ اس کی مدد مت کرو۔ اور ہم سوچ رہے ہیں واہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کافی ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اتنے پارہ پڑھ دیے کافی ہے، اور زندگی کا استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں؟ ہماری زبان کہاں چل رہی ہے؟ ہماری فکر کہاں چل رہی ہے؟ ہم طاقت کا استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں؟ یہ ہوش حواس ہم کو نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ ہوئی، ہمارے بزرگ ہیں، 45,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ بولیے۔ 45,000۔ اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لیجئے گا۔ کوئی کافر لوگ نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، کلمے والے اچھے تھے، آج کے جیسے نہیں تھے، اچھے لوگ تھے۔ اللہ الصمد۔ کہاں حضرت علی کی طاقت ہے؟ کہاں حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ شارح بخاری مفتی شریف الغامدی علیہ رحمۃ رضوان شارح بخاری نزہۃ القاری میں لکھتے ہیں 45,000 تقریباً مسلمان شہید ہوئے تھے اس دور میں۔ یہ لڑوانے والا کون تھا؟ کیا باہر سے کافر آئے تھے؟ اندر کے لوگ تھے، کلمے والے تھے، قرآن والے تھے، حدیث والے تھے، سب اپنے ہی تھے، مگر تلواریں نکل گئی، تیر نکل گئے، ہتھیار نکل گئے۔ اللہ الصمد۔ 45,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ کون سا دور ہے مسلمانوں کا جو فتنے سے خالی رہا ہے؟ کوئی بھی دور ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کے دور میں 45,000 مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت حسن مجتبیٰ کی حکومت خلافت 6 مہینہ رہی۔ حضرت امیر معاویہ سے پھر معاملہ جنگ کا پکڑ رہا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، کہا 45,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں، میرے پیریڈ میں، میری حکومت میں یہ کبھی جنگ نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی حکومت کو، اپنی حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں اور اپنی خلافت امیر معاویہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور ہوا بھی یہی، مسلمان لڑنے سے بچ گئے، قتل سے بچ گیا، قوم بچ گئی۔ یہ تاریخی باتیں بتا رہا ہوں۔ جو اللہ اس کے رسول سے ڈرتا ہے وہ خلافت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ حکومت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، فتنے کا شکار ہونے نہیں دیتا۔ آج ہمارے سامنے تاریخ ہے جو میں دوہرا رہا ہوں اس چیز کو۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے، جنگ سے بڑھ کر ہے۔ فتنے سے ہمارے بزرگ نہیں بچے ہیں، فتنے سے میرے امام حسین نہیں بچے، جو آج حسین کا ہم نعرہ لگاتے ہیں۔ کربلا میں کون لوگ پہنچے تھے؟ کوئی کافر پہنچا تھا؟ سب قرآن والے تھے، حدیث والے تھے، ایمان والے تھے، وار حسین کا نعرہ لگانے والے۔ کس کو یزیدیت بولا جاتا ہے؟ حسینیت کسے کہا جاتا ہے؟ امام حسین کا کربلا میں کیا آواز تھی حسین کی؟ پہچانو مجھے، مگر نہیں، پہچانا نہیں گیا۔ علی اکبر شہید، علی اصغر شہید، قاسم کی جوانی شہید، سب کے سب شہید ہو گئے، امام بھی شہید ہو گئے۔ کس کے لیے؟ بولیے، دین کے لیے شہید ہو گئے۔ جاؤ تم سمجھو یزید
मगर किसी बातिल के हाथ पर हुसैन अपना हाथ नहीं दे सकता। झूठा झूठा होता है, सच्चा सच्चा होता है। झूठ पर इमाम हुसैन कभी नहीं गए। और वहां से भी बचने के लिए इमाम हुसैन ने कहा था लड़ने वाले यजीदियों से, मेरा रास्ता छोड़ो, मैं यहां से जा रहा हूं, लड़ने के लिए नहीं आया हूं। जब इमाम के ऊपर इल्जाम लगाया गया यजीदियों के तरफ से, कोफियों के तरफ से, कहा आप लड़ने के लिए आए हैं, इमाम ने कहा खुदा का वास्ता देकर मैं कह रहा हूं, मैं लड़ने नहीं आया हूं, लोगों ने मुझे बुलाया था। मुहर्रम मनाने वालों याद रखो। और इमाम को लोगों ने रोका, एक तो बुलाया फिर रोका, और शहादत होने पर भी इमाम मजबूर हो गए। तारीख बताती है इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, शायद ही हमारा कोई बुजुर्ग और अल्लाह के वली महफूज हुए हो अपनी कौम से। इमाम आजम को जेल में डाला गया, जहर दिया गया, शहीद हो गए। इमाम शाफी को शिया होने का इल्जाम लगाया गया, तकलीफें दी गई। इमाम मालिक को तकलीफें दी गई, इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े लगाए गए। मगर अल्लाह वाले जो होते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, खुद धोखा लेके अल्लाह के हवाले हो जाते हैं।